بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ مصر کے مشہور گاؤں نوبیان سے گزر رہا تھا کہ آپ کا گزر نوبیان گاؤں کے ایک چھوٹے سے بازار سے ہوا۔ سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ہم آج دوپہر اسی بازار میں گزاریں گے اور ظہر کی نماز کے بعد دوبارہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ یہاں آپ کو مصر کے گاؤں نوبیان کے بارے میں بتاتے چلیں کہ گاؤں کی جگہ پہلے ایک بہت قدیم قبیلہ آباد تھا جس کا نام نوبیان تھا۔ اس کا تذکرہ اکثر اوقات پرانی جنگوں اور پرانے واقعات میں ملتا ہے کہ یہ قبیلہ بہت زیادہ پرانا تھا اور قدیم تھا، جس کی وجہ سے آج اس گاؤں کا نام نوبیان ہی رکھا گیا۔ یہ دریائے نیل کے کنارے آباد ہیں اور یہاں لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ شہر سے اس گاؤں میں آنے والے لوگ جو سیر و تفریح کرتے ہیں، انہی سے اس گاؤں کے لوگوں کا پیٹ پلتا ہے۔ یہ اپنی کشتیوں پر آتے ہیں اور اسی سے ہی ان کا گزر بسر ہوتا ہے۔ یہ گاؤں دریائے نیل کے کنارے آباد ہے اور یہاں بارشیں کم ہوتی ہیں اور یہاں لوگوں کا رہن سہن بہت اچھی طرح سے ہے۔ یہاں کی گلیاں کچی ہیں اور بارشیں کم ہونے کی وجہ سے لوگوں کو زیادہ مشکلات بھی نہیں ہوتی، اور بہت سی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس گاؤں میں بڑے بڑے بادشاہوں نے جنگیں بھی لڑی تھیں، کیونکہ یہ جگہ بہت فائدہ مند تھی۔ نوبیان گاؤں کے کنارے کھڑا ہو کر جب آپ دریائے نیل کو دیکھتے ہیں تو دنیا کی آدھی خوبصورتی آپ کو اسی گاؤں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ بہت سے ملکوں سے لوگ صرف نوبیان گاؤں کی سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ وہاں مزاج اور دوستی والے لوگ ہیں اور ہر آنے والے سیاح کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نوبیان گاؤں کے کنارے کھڑا ہو کر جب آپ دریائے نیل کو دیکھتے ہیں تو دنیا کی آدھی خوبصورتی آپ کو اسی گاؤں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بازار کی ایک جگہ قیام فرمایا اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بازار کی سیر و تفریح کے لیے چل پڑے۔ آپ نے اس بازار کا حال احوال جانا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکیلے بازار میں سیر و تفریح کر رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک دکاندار پر پڑی جس کے پاس بہت زیادہ رش لگا ہوا تھا۔ وہ دکاندار قصاب تھا اور گوشت کا کام کرتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے باقی دکانداروں کو دیکھا جو کہ بالکل فارغ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ یہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ باقی سارے قصاب فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے پاس کوئی گاہک نہیں، لیکن اس قصاب کے پاس بہت رش لگا ہوا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عام تاجر کے بیس میں تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس تاجر کے پاس گئے اور پوچھا، اے نوجوان، میں نے باقی دکانداروں کو بھی دیکھا لیکن تیرا گوشت باقی دکانداروں کی نسبت بہت تیزی سے فروخت ہو رہا ہے، کیا میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اور مجھے پوچھنے پر یہ بھی معلوم ہوا کہ تیرے گوشت کی قیمت باقی دکانداروں سے 1 گنا زیادہ ہے، پھر بھی لوگ تیرے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ تمہارے گوشت میں ایسی کیا خوبی ہے یا کوئی ایسا راز ہے کہ لوگ تمہارے پاس مہنگا گوشت خریدنے کے لیے کیوں آتے ہیں؟ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ٹالنے کے لیے کہا کہ لوگوں کا مجھ پر اعتبار ہے کہ میں انہیں کبھی خراب چیز نہیں دیتا اور میرا کاروبار کافی پرانا ہے، اس لیے میرے گاہک پکے ہیں اور صرف مجھ سے گوشت خریدتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ صرف مجھے ٹالنے کے لیے ہی بات کر رہا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے۔ یہ اللہ کی عطا ہے، لیکن اس بندے میں ایسی کیا خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عطا کر رہا ہے؟ باقیوں کی نسبت اس کا گوشت 10 گنا زیادہ بک رہا ہے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ واپس اپنی آرام گاہ کی جگہ پر آ گیا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی اور آپ کافی زیادہ سوچ بچار کرنے میں مصروف تھے اور کچھ زیادہ ہی سوچنے میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آرام گاہ سے باہر جھانک کر دیکھا تو وہ نوجوان دکان بند کر کے واپس جا رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تاجر کے بیس میں اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ نوجوان اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور نوبیان گاؤں کی طرف چل پڑا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے گھوڑے پر سوار اس نوجوان کا پیچھا کرنے لگے۔
چلتے چلتے وہ نوجوان ایک بڑی سی حویلی کے اندر داخل ہوا اور اس حویلی کے دروازے پر ایک محافظ موجود تھا جو کہ شاید حویلی کی حفاظت کے لیے مامور کیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے نوبیان گاؤں کے چند لوگوں سے اس تاجر کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے، تو ان گاؤں والوں نے بتایا کہ اس کی بیوی اور بچے کسی حادثے میں مارے گئے تھے اور یہ نوجوان بالکل اکیلا ہو چکا تھا، اور اسی دوران ہمارے گاؤں میں ایک آدمی نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو گھر سے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ تو جب اس بات کا پتہ اس نوجوان کو چلا تو یہ ان کو اپنے گھر لے آیا، اور اسی دن سے لے کر آج تک یہ ان کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ سلطان نے فرمایا، میں نے اس نوجوان کو بازار میں دیکھا اور ایک بات نے مجھے حیران کر دیا کہ باقی دکانداروں کی نسبت اس کا کاروبار بہت تیزی سے چل رہا تھا۔ باقی دکانداروں کی نسبت اس نے آدھے وقت میں اپنا سارا گوشت بیچ دیا اور گھر واپس آ گیا۔ کیا تم اس کے بارے میں بتا سکتے ہو کہ اس میں کیا ایسی خوبی ہے کہ اس کا کاروبار اتنا اچھا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا، تم اس حویلی میں چلے جاؤ اور خود ہی جان کر اس سے ان سوالوں کا جواب لے لو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، اندر آ جاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اندر گئے، سلام کیا۔ تاجر نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور پھر اپنی مصروفیت میں مصروف ہو گیا۔ سلطان بڑا حیران تھا کہ اس نوجوان نے مہمان سے کچھ نہیں پوچھا اور اپنی مصروفیت میں مصروف تھا، لیکن پھر دوسری طرف سلطان بڑا حیران ہوا کیونکہ وہ نوجوان کوئی اور کام نہیں بلکہ وہ ایک بوڑھے بزرگ اور ایک بوڑھی عورت کی خدمت میں مصروف ہو گیا، کیونکہ سلطان جانتا تھا کہ یہ اس کے اپنے ماں باپ نہیں ہیں، لیکن یہ اتنی خدمت کر رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان سے پوچھا، اے نوجوان، میں جانتا ہوں کہ یہ تیرے ماں باپ نہیں، لیکن تو ان کی اتنی خدمت کیوں کر رہا ہے؟ اس نوجوان نے ایسے ہی کہا، آپ تاجر نہیں بلکہ یہاں کے سلطان لگتے ہیں۔ پھر مسکرانے لگا اور بولا، سلطان معظم، میں نے ان کو پہلے دن سے ہی اپنا ماں باپ سمجھا اور اپنے ماں باپ کی طرح ہی ان کی خدمت کی، لیکن ایک بات میں آپ بتاتا چلوں کہ جس دن میں ان کو لے کر اپنے گھر آیا تھا میرے پاس صرف ایک جھونپڑی تھی اور اس میں رہنے کے لیے صرف چند بستر تھے۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میری دکان اس وقت بھی موجود تھی اور بڑی مشکل سے چند سکے کما پاتا جن سے ہمارے گھر کا گزر بسر مشکل ہوتا، حتیٰ کہ سلطان معظم میں حرام گوشت بھی بیچا کرتا تھا۔ مرا ہوا کچھ جانور اگر مجھے مل جاتا تو میں اسے کوڑیوں کے بھاؤ خرید کر اپنی مرضی سے بیچا کرتا تھا۔ مجھے اس وقت بھی ٹھیک ٹھاک رزق مل جاتا تھا، لیکن اس میں کوئی برکت نہیں تھی۔ وہ جیسے آتے تھے ویسے چلے جاتے تھے، اور پھر چند لوگ مجھ پر شک بھی کرنے لگے تھے۔ جو تھوڑی بہت عزت تھی وہ بھی جاتی دیکھ کر میں نے اللہ سے توبہ کی، لیکن پھر جس دن سے میں نے ان کی خدمت کرنا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی بے انتہا نعمتوں سے نواز دیا۔ میرے دن چند لمحوں میں بدلنے لگے اور آج میں نوبیان گاؤں کے بازار کا سب سے بڑا تاجر بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا گھر بھی دے دیا اور میرا کاروبار صرف نوبیان گاؤں میں ہی نہیں بلکہ باقی گاؤں کے بازاروں میں بھی موجود ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہوئے کہ بوڑھے بزرگ اور ایک بوڑھی عورت کی خدمت کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا بڑا صلہ دیا، اور وہ بدبخت نوجوان جس نے اپنے ماں باپ کو دھکے دے کر نکال دیا اس کے بارے میں پوچھا تو اس نوجوان نے کہا کہ وہ کب کا پاگل ہو چکا ہے اور اب نوبیان گاؤں کی گلیوں میں بھٹکتا پھرتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہی بات تو مجھے حیران کر رہی تھی کہ تمہارا کاروبار باقی تاجروں کی نسبت بہت اچھا تھا، اور میں سمجھ گیا تھا کہ یہ تمہاری قابلیت نہیں اور نہ ہی کچھ اور ہے بلکہ یہ اللہ کی عطا ہے، اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو تیری یہ ادا پسند آ گئی، اس لیے اللہ تمہیں اتنا عطا کر رہا ہے۔ سلطان نے کہا، مجھے اس میں دلچسپی نہیں تھی کہ تمہارا کاروبار اتنا کیوں چل رہا ہے، مجھے اس بات میں دلچسپی تھی کہ عطا کرنے والا کس بات سے خوش ہو کر تمہیں عطا کر رہا ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم نے میرے بارے میں کہاں سے پوچھا کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں؟ تو وہ نوجوان مسکرانے لگا اور کہا،
اے بھائی، میں ان کی خدمت میں اتنا مشغول ہو جاتا ہوں کہ مجھے اپنا کھانا تک یاد نہیں رہتا، تو آپ سے پوچھنے کا کہاں یاد رہتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں امیر مصر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اور کسی کام کے سلسلے میں میرا قافلہ اس بازار میں گزر رہا تھا، اور اسی دوران میری نظر آپ پر پڑی۔ یہ سن کر وہ نوجوان اس وقت سلطان کے قدموں میں گر پڑا اور کہا، سلطان معظم، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ سلطان معظم ہیں، ورنہ میں آپ سے یہ سلوک نہ کرتا۔ سلطان نے کہا، اگر تجھے معلوم ہوتا کہ میں سلطان نہیں ہوں تو اسی طرح میرے ساتھ سلوک کرتا تو مجھے بالکل غصہ نہیں آتا، کیونکہ یہ بوڑھے بزرگ تمہارے ماں باپ کی جگہ ہیں، اور ماں باپ سے کوئی بھی چیز افضل نہیں ہوتی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حلب شہر کو فتح کیا تو آپ بیس بدل کر لوگوں کے حالات کے بارے میں جاننے کے لیے نکل پڑے۔ سلطان اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر پورے شہر میں گھومتا رہا، لیکن کوئی بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پہچان نہ سکا۔ لیکن جب بھی سلطان کسی سے بات کرتا تو وہ لوگ بڑے حیران ہوتے کہ ایک عام آدمی کے لہجے میں اتنا رعب و دبدبا اور دہشت کیسے ہے، لیکن کوئی بھی یہ نہ پہچان سکا کہ اس کے پیچھے چھپے ہوئے بھیس میں ان کا اپنا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بازاروں میں گیا، گاؤں میں گیا، شہروں میں گیا، ہر جگہ لوگوں کا حال احوال پوچھا، ہر امیر غریب سے ملے۔ سلطان بہت سے غریبوں کے پاس مہمان بن کر گیا تو سلطان کو یہ دیکھ کر بہت غم ہوا کہ ان لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ان کے پاس جو ہوتا وہ سلطان کو دے دیتے، لیکن ان کے اپنے بچے بھوکے رہ جاتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تھوڑی بہت مدد کر دیتا اور وہاں سے رخصت ہو کر چلا جاتا۔ اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے حلب شہر کا ایک ایک چپا چھان مارا۔ ہر ایک آدمی، چاہے غریب ہو، چاہے امیر، چاہے دکاندار ہو، ہر ایک ایک آدمی سے ملا اور حال احوال جانا۔ چند دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پریشانی کے عالم میں بیٹھے تھے کہ علی بن سفیان کی نظر ان پر پڑی۔ علی بن سفیان وہ واحد شخص تھا جو لوگوں کے دلوں کے راز جان لیتا تھا۔ جیسے اس نے سلطان کو دیکھا وہ سب کچھ جان گیا، لیکن وہ سلطان کے منہ سے سننا چاہتا تھا کہ آخر کون سی بات ہے جو سلطان کو پریشان کر رہی ہے، اور اس بات نے آپ کے چہرے سے رونق ہی اڑا دی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی تھوڑی سی پریشانی سے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور مجھ سے آپ کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی۔ یہ باتیں علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خوشامد میں بالکل نہیں کہہ رہا تھا، کیونکہ وہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ سلطان کو خوشامدی سے بہت نفرت ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہت بڑا ساتھی اور مخلص تھا، اور بہت سی فتوحات میں علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہت بڑا ساتھ دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی علی بن سفیان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگا کہ اے علی، میں نے حلب شہر میں بھیس بدل کر پورے شہر کا حال احوال جانا، غریبوں کے پاس گیا، ان کا حال احوال جانا، لیکن اس ایک بات جس کی وجہ سے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں مل رہا، وہ یہ ہے کہ حلب شہر کے لوگ زیادہ تر غریب ہیں۔ وہ بہت محنتی ہیں، ایماندار اور مخلص ہیں، لیکن ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ 2 وقت کی اچھی روٹی کھا سکے، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے کچھ خاص کیا جائے۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا، سلطان معظم، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، آپ ان کے لیے روزی کے مختلف ذرائع پیدا کریں، اور جو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں کریں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، وہ تو میں سب کچھ کر دوں گا، لیکن میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں تک میری مدد جلد از جلد اور مسلسل پہنچتی رہے۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا، سلطان معظم، میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں سکا۔ تو یہ سن کر سلطان نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ خاص مقام پر ایک وسیع لنگر کا اہتمام کروں، اور وہ لنگر ہفتے میں ایک دن تمام غریبوں کو کھانا کھلائے گا، اور اس لنگر میں عام کھانا نہیں بلکہ جو کھانا میں کھاتا ہوں وہ ان غریبوں کو کھلایا جائے گا، تاکہ حلب شہر کے کسی بھی غریب کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ سلطان بیٹھ کر عیاشیاں کر رہا ہے اور ہم ادھر رکھی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔
یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا سلطان معظم آپ کی سوچ بالکل درست ہے۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ خاص جگہ پر ایک جگہ تیار کراؤ اور پورے حلب شہر میں تمام غریبوں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ ہفتے کے ایک دن وہ اسی لنگر میں آ کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ علی بن سفیان نے حکم کی تعمیر کی اور کھانے والی جگہ کا اہتمام کیا اور کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا، اور لوگوں تک پیغام پہنچایا گیا کہ سلطان کے بھیجے ہوئے سواری کے جانور ان غریبوں کو لے کر آتے اور ہفتے کے ایک دن وہ اس لنگر خانے میں کھانا کھاتے اور سلطان کو دعائیں دیتے اور چلے جاتے۔ وقت گزرتا رہا اور سلطان صلاح الدین ایوبی اب بڑا خوش تھا کہ میرے شہر کے لوگ وہ کھانا کھا لیتے ہیں جو ایک سلطان کھاتا ہے۔ لیکن چند دن گزرنے کے بعد علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر دی کہ سلطان معظم پچھلے ہفتے جب لنگر کا اہتمام کیا گیا، لنگر کے اختتام پر ایک کسان کی بیوی غائب ہو گئی، لیکن ہم نے اسے شاید حادثہ سمجھا اور میں نے اپنے سپاہیوں کو ان کی تلاش میں لگا دیا۔ لیکن آج جب دوسرے ہفتے لنگر کا اہتمام کیا گیا تو پھر حیرانی کی بات یہ ہوئی کہ ایک لوہار کی بیوی اس لنگر خانے میں غائب ہو گئی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو کہا کہ کل لنگر کا اہتمام کرو اور تمام غریبوں کو دعوت دو اور اپنے سپاہی دگنے کر دو، اور اس بات کی تلاش کرو کہ آخر وہ عورتیں کہاں غائب ہو جاتی ہیں، اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل کی گئی اور لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ سلطان کے بھیجے ہوئے تانگے اور سواری کے جانور غریبوں کو لے کر لنگر کی جگہ پر پہنچے۔ کھانے کا اہتمام ہو گیا تھا، تمام لوگوں نے کھانا کھایا، لیکن جیسے ہی شام ہوئی تو پھر ایک کمہار سر پیٹنے لگ گیا کہ میری بیوی غائب ہو گئی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران و پریشان ہوا کہ آخر ایسا کیا ماجرا ہے، لیکن سلطان سمجھ چکا تھا کہ میرے اس کام کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اور خودداری اور اپنے شہر کے لیے محبت پیدا ہو رہی تھی، اس لیے اب دشمن کو یہ بات پسند نہیں آئی اور وہ پھر سے کوئی گھٹیا حرکت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سلطان نے کمہار سے وعدہ کیا کہ کل تک تیری زوجہ مل جائے گی۔ اگلے دن پھر لنگر کا اہتمام کیا گیا اور اب سلطان سوچ رہا تھا کہ آخر وہ عورتیں کہاں جا رہی ہیں۔ اتنے سپاہیوں کے باوجود یہ سب کیسے ممکن ہے؟ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین نے بیس بدلا اور ایک سپاہی کے بیس میں لنگر خانے کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظر چیل سے زیادہ تیز تھی۔ سلطان لنگر خانے کے دروازے پر سپاہیوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور لوگوں پر نظر جما لی، جس طرح شاہین اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک عورت لنگر خانے کے اندر گزری، جس کے چلنے کا انداز اور اس کی آنکھیں بالکل مشکوک لگ رہی تھیں، لیکن اس کو کوئی عام آدمی نہیں پہچان سکتا تھا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو پہچان لیا، لیکن ابھی سلطان چاہتا تھا کہ اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا جائے۔ سلطان صلاح الدین نے اس کو اندر جانے دیا۔ جیسے لوگوں نے کھانا کھا لیا اور واپس جانے لگے تو سلطان نظر جما کر کھڑا رہا کہ آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ ایک عورت غائب ہو جاتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہی عورت بیس بدل کر عورت ایک تھیلے میں کوئی چیز کپڑے کے نیچے رکھ کر جا رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے پوچھا کہ اس تھیلے میں کیا ہے اور تم یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ تو اس عورت نے سلطان کو ایک عام سپاہی سمجھتے ہوئے کہا، یہ میری بوڑھی ماں ہے اور میں اس کو اس عظیم لنگر خانے میں کھانا کھلانے لائی تھی۔ یہ سن کر سلطان سمجھ گیا کہ یہ کوئی بوڑھی عورت اس تھیلے میں نہیں، یہ کسی غریب کسان یا کمہار کی بیوی ہوگی، اور وہ خواتین اس کو چالاکی کے ساتھ لے جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر گزری، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ سپاہی اس وقت اس عورت کی تلاشی لینے لگے تھے، لیکن سلطان نے منع کر دیا۔ سلطان نے اس کا پیچھا کیا اور وہ عورت ایک سنسان جگہ میں چلی گئی، اور سلطان بھی اس کا پیچھا کرتے کرتے چلا گیا۔ وہ عورت ایک جنگل میں جا پہنچی اور ایک غار میں گھس گئی۔ سلطان نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور اس غار میں چلا گیا۔ جیسے سلطان غار میں گیا تو دیکھا کہ پہلے سے وہاں 3 عورتیں رسی سے بندھی ہوئی تھیں، اور وہ خواتین چوتھی عورت کو جو بے ہوش تھی اور عورت تھیلے سے نکال رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت کی گردن پر تلوار رکھی اور پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم گاؤں کی عورتوں کو اغوا کیوں کر رہی ہو؟ اس خاتون نے کہا،
تم کون ہو اور تم یہاں کیسے آئے ہو؟ ابھی وہ خاتون سلطان سے ڈرے ہوئے لہجے میں پوچھ رہی تھی کہ ادھر بندی ہوئی 2 عورتوں کے منہ سے نکل گیا، اے ہمارے سلطان، ہم آپ کو دیکھنے کے لیے ترس گئی تھیں، ہمیں آپ سے یہ امید تھی کہ ایک نہ ایک دن آپ ہی ہمیں بچانے آئیں گے۔ جب اس خاتون نے سنا کہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اور وہ سلطان کی تلوار کو دیکھ کر وہ خاتون سلطان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہو گئی اور کہا، سلطان معظم، میں سب کچھ سچ سچ بتاتی ہوں، آپ میری جان بخش دیجئے۔ سلطان نے جان بخشی کے وعدے پر اس سے ساری کی ساری باتیں پوچھی تو اس نے بتایا کہ آپ کے دشمن جب سے آپ نے یہ شہر فتح کیا وہ اسی طاق میں تھے کہ کسی طرح آپ کو کمزور کیا جائے اور وہ دوبارہ سے حلب شہر پر فتح کر سکیں، لیکن دن بہ دن اس شہر کے لوگ پہلے سے زیادہ خوددار، حب الوطن اور آپ کے گیت گا رہے تھے۔ یہ بات آپ کے دشمن کو پسند نہیں آئی اور اس لیے اس نے یہ کام انجام دیا تھا تاکہ لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھ جائے، اور اس واقعے سے سلطان کی بے حد بدنامی ہوگی اور حلب شہر کے لوگوں کا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر سے اعتبار اٹھ جائے گا اور دشمن اس شہر کو دوبارہ فتح کر لے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے اور نعرہ بلند کرتے ہوئے کہا کہ جب تک سلطان کے جسم میں آخری سانس بھی ہے، میرے دشمن فتح کیے گئے ایک بھی قلعے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کی مدد سے اپنے دشمن تک جا پہنچا اور اس کو انجام تک پہنچایا۔